بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدین تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے ان رآہ استغنی اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ عبدا اذا صلی یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو او امر بالتقوی یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ ارأیت ان کذب وتولی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ فلیدع نادیہ تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔